سورۃ الانبیاء۔ آیت نمبر ہے 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اور مقصد اس تذکرے سے اللہ کا یہ ہے کہ انہیں جو کچھ کمال حاصل تھے
وہ میں نے عطا کیے تھے اور وہ مصائب میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں جب گھر جاتے تھے تو وہ صرف مجھے پکارا کرتے تھے۔ کئی انبیاء کا تذکرہ ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 87 میں اللہ نے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ جو اپنی قوم سے رخصت ہوئے کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، اور وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی گرداب میں پھنسی، لوگوں نے قرعہ اندازی کی، بار بار نام انہی کا نکلا۔ انہوں نے چھلانگ لگائی اور مچھلی نے انہیں اپنا لقمہ بنا لیا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے اپنا گاؤں چھوڑا۔ اس اجتہاد پر کہ اب اس قوم پر عذاب لازماً آئے گا اور میرا یہاں رہنا ان کے لیے یا میرے لیے مفید اور فائدہ مند نہیں ہے۔ بس اسی پر اللہ نے انہیں تنبیہ کر دی۔ اس کا ذکر بھی بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے یہاں کیا۔ وَظَنُّونَ، یاد کیجئے مچھلی والے کو، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ اپنی قوم سے نکلے، مغاضباً غصہ ہو کر، خفا ہو کر، فظن ان لن نقدر علیہ، پس انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں رکھتے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، اس کے دو معنی ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے۔ یہ ہوتا ہے الزام المخاطب بما لا یلزم، مخاطب کے ذمے ایک ایسی بات پیار سے لگا دینا
جو بات وہ اپنے ذمے لینے کے لیے تیار نہیں، اس کی یہ سوچ بھی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے۔ یہ پیار کا ایک رنگ ہے۔ انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے، تو پھر وہ مچھلی کا لقمہ بنے۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے پکارا کئی اندھیروں میں، ایک سمندر کی تہہ کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تین اندھیرے، مشکل کی یہ گھڑی، باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں۔ تو انہوں نے پکارا لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا معبود کوئی نہیں، سبحانک، تیری ذات ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی قصوروار ہوں۔ دو باتیں یہاں اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک بات ذہن میں یہ رکھیں کہ حضرت یونس نے ان لفظوں میں دعا مانگ کے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو ہستی مچھلی کے پیٹ میں سے پکاریں سنتا ہو اور اس مصیبت کو ٹال دینے کی طاقت رکھتا ہو، وہ الہ ہوتا ہے۔ ورنہ تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ مولا میری مصیبت دور کر دے، مجھے اس قید سے نجات دے دے، تو ہی ہے پکاروں کو سننے والا۔ لیکن ان میں سے کوئی جملہ بھی وہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو غائبانہ پکار سنتا ہو اور جسے مصائب میں مدد کے لیے پکارا جائے، وہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے۔ اور جو مصیبت کو ٹال دیتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں سے باہر نکال لاتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے۔ دوسری بات میں اگلے واقعے میں ذکر کروں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے ہمیں پکارا اور دہائی دی اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس غم سے ہم نے ان کو نجات دی۔ اگر آپ کی توجہ رہی ہے اس درس میں، پچھلے درس میں، تو میں نے کیا کہا تھا؟ یہاں اللہ جمع متکلم کے صیغے بول رہے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں سب کچھ کرنے والی ذات میری ہے۔ تو یہاں آپ ذرا دیکھیں، فاستجبنا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس غم سے ہم نے ان کو نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح مومنوں کو بھی نجات دیا کرتے ہیں۔ وہ کوئی مومن بھی ہمیں پکارے، اس طرح پکارے جس طرح حضرت یونس نے پکارا تھا،
تو میرا وعدہ ہے کہ ہم اس مومن کو بھی دکھ اور اس غم سے کیا دے دیں گے؟ نجات۔ علماء نے لکھا کہ کسی مصیبت میں بندہ پھنس جائے، کسی دکھ میں مبتلا ہو جائے، کسی غم میں پڑ جائے، کوئی مقدمہ قائم ہو گیا، کوئی بیماری چمٹ گئی، کوئی غم لاحق ہو گیا، مقروض ہو گیا، تو وہ تھوڑی سی صورت بنائے وہی اندھیرے والی، رات کے وقت بالکل بتیاں بند ہوں، اندھیرا ہو، الگ کمرہ ہو، اور بالکل وہاں وہ اسی طرح پکارے فنادا فی الظلمات، اور یہ وظیفہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کذالک ننجی المؤمنین، اگر کوئی مومن حضرت یونس کی طرح اسی طرح ہمارے سامنے گڑ گڑا کے یہ جملے پڑھے گا تو ہم اسے بھی مصیبت سے نجات عطا کر دیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت یونس کے واقعہ کے بعد اللہ حضرت زکریا کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ میرے نبی جو تھے یہ دکھوں میں مبتلا ہوتے تھے، مصیبتوں میں پھنستے تھے، پریشانیوں کا شکار ہوتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے تھے، بعض اوقات ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو یہ سارے نبی براہ راست مجھے پکارا کرتے تھے، میرے نام کی دعائیاں دیا کرتے تھے، ہم ان کی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت زکریا کا ذکر شروع کیا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یاد کیجئے زکریا کو جب انہوں نے پکارا ربہ، اپنے رب کو۔ کتنے واضح الفاظ ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ اولاد لینے کے لیے کبھی مزاروں پر، کبھی درباروں پر، کبھی جانوروں کی منتیں، کبھی کہیں دعائیاں، کبھی کہیں دیگیں، پھر رہے ہیں دھکے کھاتے۔ یہاں پیغمبر ہے، پیغمبر، ساری کائنات کے لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام پا لینا، حضرت زکریا کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ولی میں اور پیغمبر میں اتنا فرق ہے جتنا فرش اور عرش۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے سلام آتے ہیں، اس پر جبریل اترتا ہے، براہ راست اس کا رب سے تعلق ہے۔ 120 سال کی عمر ہے، اولاد کوئی، ترس رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو ان کی خواہش نہیں تھی کہ میرے ہاں اولاد ہو، پھر ان کے اختیار میں تھی اولاد، بیٹا بیٹی لینا دینا ان کے قبضے میں تھا، ان کے تصرف میں تھا، ان کے اختیار میں تھا۔ اختیار میں ہوتا تو درجنوں بیٹے لے لیتے، اور اگر اللہ کے پیغمبر کے اختیار میں نہیں تو کسی فوت شدہ بزرگ کے اختیار میں بھی کوئی نہیں۔ کیوں لوگ دھکے کھا رہے ہیں؟ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سورت انبیاء، اس کو پڑھیے، سورت مریم پڑھیے، سورت مریم کا پہلا رکوع پڑھیے، پھر سورت آل عمران پڑھیے۔ ان جگہوں پہ اللہ نے ان کا مانگنا، زاری کرنا، عاجزی کرنا، سورت مریم میں تو حد کر دی اللہ نے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، انچ رس کوئی نہیں رہی، طاقت بھی کوئی نہیں، قوت بھی کوئی نہیں، واشتعل الراس شیبا، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، سر بھی سفید ہو گیا ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میں تجھ سے مانگ کے آج تک محروم نہیں رہا ہوں۔ تو دینے والا ہے،
میں تو اسے مانگ کے محروم نہیں رہا۔ یہ شقیہ کا معنی محروم کیا عام مفسرین نے، شقیہ محروم۔ ہماری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے بالکل لفظی معنی کیا شقی بدبخت۔ شقی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدبخت۔ وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ، یہ بے دعائک کی جو با ہے اس کو سببیہ بنایا، یہ ہمارے طالب علم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں۔ وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ، اس با کو سببیہ بنایا، شقیًا کا معنی بدبخت کیا، بس مزہ ہی آ گیا۔ سنیے گا، مزہ لیجئے گا۔ حضرت زکریا کہتے ہیں وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، میری ہڈیاں دی رس مک گئی، طاقت قوت مجھ میں نہیں ہے، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، پکار رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں۔ وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میں تجھ سے مانگنے کی وجہ سے بدبخت نہیں بنا، اس لیے میں بدبخت ہوں کہ تجھ سے مانگتا ہوں۔ میں کیوں بدبخت بنوں جو تجھ سے مانگتا ہوں؟ بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں سے مانگتا پھرتا ہے۔ وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کس سے مانگ رہے ہیں؟ حضرت زکریا بیٹا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اور یہ قرآن میں اللہ اس کو ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ تو ان کہانیاں سنا رہے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ اس واقعے کو ذکر کر کے نا تمہیں کہانی سنا رہا ہے۔ کیوں اللہ نے ذکر کیا یہاں؟ اس لیے اللہ نے ذکر کیا تمہیں سمجھانے کے لیے کہ اولاد کے خزانے نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں ہیں، ان کے اختیار میں ہوتے تو وہ درجنوں بیٹے لے لیتے۔ اولاد کے خزانے صرف کس کے پاس ہیں؟ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا۔ پتہ نہیں لوگ قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے، کیوں محروم ہو رہے ہیں لوگ قرآن سے، کیوں دور ہو رہے ہیں لوگ قرآن سے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ حضرت لوط کو لڑکیاں ہی لڑکیاں، حضرت ابراہیم کو لڑکے ہی لڑکے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے جوڑے ملا کے دیتا ہے، لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے، جیسے آمنہ کے لال۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی، بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے آیت جو قرآن میں بیان کی کس وجہ سے بیان کی؟ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جوڑے ملا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ بھی میں بیان کیا کرتا ہوں، مفسرین نے لکھا اللہ نے پتراں دا ذکر پیچھے کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، بیٹیاں بیٹوں کا ذکر۔ مفسرین نے لکھا کہ اس ترتیب سے اللہ کی منشا یہ معلوم ہوتی ہے کہ میرے بندے کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہونی چاہیے۔ میرے پیارے پیغمبر کی پہلی اولاد کیا تھی؟ بیٹی، حضرت زینب۔ لیکن یہاں بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا، منہ لٹک جاتے ہیں، بیٹی کی پیدائش کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت زکریا نے بیٹا لینے کے لیے آواز کس کو لگائی؟ زور سے ذرا بولی۔ جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے گا۔ یہ جو حضرت یونس کی دعا ہے، پھر حضرت زکریا کی دعا ہے، سورت آراف میں حضرت آدم کی دعا ہے، سورت ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں، سورت بقرہ میں حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں۔ ہم نے پیچھے حضرت ایوب کی دعا کا تذکرہ پڑھا، حضرت ایوب کی دعا کا، پھر حضرت یعقوب، حضرت یوسف۔ سچی سچی بات کیجئے
کسی دعا میں واسطے وسیلے صدقے کا ذکر ہے؟ کسی دعا میں وسیلے واسطے کا ذکر نہیں، صدقہ طفیل کوئی آپ کو جتنی قرآن کی دعائیں یاد ہیں، قرآن نے ذکر کی ہیں، جتنی دعائیں جتنی آپ کو یاد ہیں پڑھو، شاباش، جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں قرآن نے ذکر کی ہیں، خود قرآن نے سکھائی ہیں یا کسی نبی کی دعا کو ذکر کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ خدا گواہ ہے کسی ایک دعا میں بھی واسطے وسیلے اور صدقے کا کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، بخاری سے لے کے مشکات تک ایک مستقل باب موجود ہے، باب الدعوات، اس میں وہ ساری دعائیں ذکر ہیں جو میرے آقا مانگا کرتے تھے یا مانگنے کا کسی کو حکم دیا، سکھائی دعا، وہ ساری دعائیں موجود ہیں میرے سامنے، قرآن ہے، خدا گواہ ہے کسی دعا میں واسطے وسیلے اور صدقے کا کوئی ذکر، کوئی ذکر۔ یہ کیا کہاں سے علماء نے نکالا یار؟ ہماری فقہ حنفی، آپ قدوری اٹھائیں، آپ ہدایہ اٹھائیں، ہمارے مدارس میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، علماء یہ کتابیں پڑھاتے ہیں، کیا لکھا ہوا ان میں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ بحق انبیائک، بحق اولیائک، اس طرح دعا مانگنا کہ تجھے واسطہ ہے انبیاء کے حق کا، یہ دعا مانگنا مکروہ ہے۔ ہدایت میں لکھا ہو، قدوری میں لکھا ہو، فقہ حنفی یہی کہتی ہے، اس طرح دعا نہیں مانگنی۔ ساری دعا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جب آخر میں منہ پہ ہاتھ پھیرنے لگے، نبی پاک دے صدقے نال قبول کر۔ کسی صحابی سے ہے ثابت یہ دعا؟ امام اعظم سے ہے ثابت یہ دعا؟ امام شافعی سے، امام مالک سے، امام احمد ابن حنبل سے یہ دعا ثابت ہے کہ وہ اس طرح دعا مانگا کرتے تھے کہ فلاں کا صدقہ، فلاں کا واسطہ، فلاں کا توسل، فلاں کا طفیل، اس سے ہماری دعائیں قبول، فلاں کا وسیلہ؟ وہ وسیلہ ہوتا ہے اعمال کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی، جی انہوں نے میں نہ کیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، نبیوں ولیوں کا وسیلہ ڈھونڈو اور اللہ کے رستے میں جہاد کرو۔ کیا تو کہ جی، کیا ربط ہے جی آپس میں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ انہوں نے اردو والا وسیلہ سمجھ لیا ہے جو ذریعے کے معنی میں ہوتا ہے، ذریعے میں کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی ضرورت، یہ انہوں نے وہ سمجھ لیا ہے الوسیلہ۔ اب انہیں کون بتائے یہ عربی کا الوسیلہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تقرب، وسیلے کا معنی ہوتا ہے قرب، وسیلے کا معنی ہوتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا، اللہ کے قریب ہونا، ایمان کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ اب کرو مانا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یہ پہلا ہو گیا ایمان، اتقوا اللہ، شاباش، تقوی اختیار کرو، وجاہدوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب منع کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ کا، ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو۔
یہ معنی ہے وہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ کا، یہ معنی نہیں ہے بھئی اللہ تک پہنچنا ہو کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی ضرورت، اور اللہ تک پہنچنا ہو تو بزرگوں کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت۔ اس توسل کا، صدقے کا، طفیل کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ پتہ نہیں مولویاں کتھوں کڈیا، ساڑی سمجھو بائے، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے نکال لوگوں کو اس طرف ڈال دیا ہے، نبیوں کے وسیلے سے، صدقے سے، طفیل سے دعا مانگو۔ میں عقلی طور پہ سمجھایا کرتا ہوں، ایک آدمی ہو بڑا سخی ہو، ہر ایک کو دیتا ہو، کسی کو نہ موڑتا ہو، بڑا مشہور ہو، مجھے ایک کام پڑ جائے اس بندے سے، میں گیا، میں نے وہ چیز مانگی، اس نے مجھے نہیں دی، چیز مجھے بہت ضروری تھی لینا، نہیں دی مجھے، میں باہر نکلا، میں نے اپنے دوستوں سے بات کی تو میرے دوستوں نے مجھے بتایا اس دا فلانا یار ہے نا، اس دا فلانا دوست ہے نا، اس دی نہیں موڑ دا، تو اس کے پاس جا، وہ کہے گا تو دے دے گا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اس کے دوست نے اس کو کہا بھئی دے دے، ہن اس من شاید دے دیتی، سخی دے پلے کی رہ گیا۔ اللہ دے پلے بھی کچھ چھوڑو، جب تم یہ کہتے ہو اونج تے تو نہیں دیندا، ہن نبی دا واسطہ ہی ہن دینا کہ نہیں دیندا، اللہ کیا ہن تے دینا پینا، اللہ دے پلے کی رہے گی۔ یہ جو آپ نے واسطے اور وسیلے اور توسل کا جو چکر چلایا ہے، پتہ نہیں اس میں آپ نے کیا خوبی سمجھ رکھی ہے۔ حضرت زکریا مانگ رہے ہیں براہ راست، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، براہ راست مانگ رہے ہیں، ذرا پڑھیے گا، ربے لا تذرنی فردا، مولا مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، بہترین وارث تو ہے، تو ہدایت کے معاملے میں مجھے بھی ایک وارث عطا کر جو لوگوں کا ہادی بنے، لوگوں کا ہادی بنے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو تندرست کر دی، وہ بانجھ تھی، بیٹا جننے کے قابل نہیں تھی، 99 سال اس کی عمر تھی، ہم نے اپنی قدرت سے اسے بیٹا جننے کے قابل بنا دیا۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں، اس کو ذرا غور سے سنو یار۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جتنے نبیوں کا ذکر ہم نے کیا ان میں حضرت ایوب بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت یونس بھی ہیں، حضرت زکریا بھی ہیں، یہ جتنے نبیوں کا ذکر ہم نے کیا، کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے لوگ تھے، جلدی کرنے والے لوگ تھے، دوڑ دوڑ کے نیکیاں لیتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا، اور یہ سب ہمیں پکارا کرتے تھے۔ یہ ذرا ہمیں پہ غور کریں یار، یدعوننا، یہ سب ہمیں پکارا کرتے تھے، رغباً، امید سے، ورہباً، ڈر سے، ڈر بھی تھا ان کے دل میں میری رحمت کے وہ امیدوار بھی تھے۔ یہ سارے نبی جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں، یہ مصائب میں گھرتے تھے تو ہمیں پکارا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے سامنے عاجزیاں کرنے والے تھے۔ ذرا لنا پہ غور کریں، لنا، یہ ہمارے لیے عاجزیاں کرنے والے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، حضرت زکریا کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ اور مائی مریم کا ذکر شروع کیا، انہیں پکارا گیا، انہیں معبود بنایا گیا، اور وہ عورت احسنت فرجہا،
جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی۔ مراد کون ہے؟ سیدہ مریم، یعنی ان کی شادی نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی، وجعلناہا، اور ہم نے مریم کو بھی بنایا، وابنہا، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی بنایا، آیۃ للعالمین، جہان کے لوگوں کے لیے نشانی۔ بغیر خاوند کے بیٹا پیدا ہو گیا، پھر نشانی بنایا کہ وہ ایک دن کا بیٹا ماں کی گود میں بولنے لگ گیا، ہم نے اسے نشانی بنا دی۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہارا دین ہے۔ طالب علم اس پر ذرا زیادہ غور کریں گے، عوام بھی چلو لطف لیں گے لیکن طالب علم غور کریں گے۔ یہاں امت سے مراد کیا ہے؟ دین۔ یہ ہے تمہارا دین، امتاً واحدہ، ایک ہی دین۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی شرک کی تعلیم دیتا ہو، کوئی نبی غیر اللہ کی پکار کی تعلیم دیتا ہو۔ سن لیا تم نے حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت نوح کا واقعہ، حضرت ایوب کا واقعہ، حضرت یونس کا واقعہ، حضرت یونس کا واقعہ، حضرت زکریا کا واقعہ۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ہے دین تمہارا، دین ایک، اور انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، پس عبادت کرو تو صرف میری عبادت کرو۔ مولانا حسین علی نے رحمت اللہ علیہ نے بس ایک لفظ بول کے نا بڑا مزہ پیدا کیا۔ فرماتے ہیں وَأَنَا رَبُّكُم میں جو وا ہے نا، یہ تفسیریہ ہے، یہ واو بیانیہ ہے، اور واو بیانیہ کس کا معنی دیتی ہے؟ یعنی۔ کیا معنی کرتے ہیں؟ یعنی۔ اب معنی کرو جی، یہ ہے دین تمہارا ایک دین، یہ ہے دین تمہارا ایک دین، کون سا؟ یعنی میں تمہارا رب ہوں، عبادت کرو تو صرف میری عبادت کرو۔ یہ ہے تمہارا دین، یہ ہے تمہارا دین جس میں عبادت اور پکار صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ ایک سوال پیدا ہوا، سارے نبی توحید پر تھے، سب نبیوں نے توحید کی دعوت دی، تو پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا، اسے کاٹا، کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ علماء نے، ان کے گدی نشینوں نے اپنی منمانیاں کی، شرک کی تبلیغ شروع کر دی، توحید پر پردے ڈالنے شروع کر دیے۔ کہاں جانا ہے انہوں نے؟ کلن الینا راجعون، سب نے لوٹ کے تو ہمارے پاس آنا ہے، پھر میں انہاں دا میچا لے لواں گا، میرے پاس آئیں گے تو میں میچا لے لوں گا۔ جنہوں نے اس دین توحید میں اختلاف ڈالا تھا، اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا، لوگوں کو شرک کی طرف مائل کیا، توحید سے لوگوں کو دور کیا، اس کے غلط معنی انہوں نے کیے، شرک کی تعلیم دی انہوں نے لوگوں کو۔ آگے اللہ نے ایک بشارت سنائی مومنوں کو کہ جو مومن ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، ہم ان کی کوشش کو رائیگاں نہیں جانے دیں، ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اس کے آگے اللہ نے ایک ڈراوا سنایا کہ جن بستیوں کو ہم نے تباہ کیا تھا وہ ضدی لوگ تھے، وہ ہدایت پر آنے کی امید نہیں تھی، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کا ذکر اللہ نے آگے فرمایا۔ ہم آ گئے آیت نمبر 98 پر، اگلے صفحے پہ، اور یہ آیت جو ہے یہ ڈراوا ہے، تخویف ہے۔ اللہ اس آیت میں ڈرانا چاہتے ہیں۔ یہ ذرا آپ سارے حضرات غور سے سنیں گے جی، یہ بڑی مارکۃ الآراء آیت ہے جی، آپ توجہ کریں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی۔
انکم وما تعبدون من دون اللہ، اے مشرکین بے شک تم بھی اور جن جن کی اللہ کے سوا تم پوجا کرتے ہو، حسب جہنم، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے، تم بھی اور جن جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ انتم لہا واردون، واردون اے داخلون، تم نے اس جہنم میں داخل ہونا ہے، پوجنے والوں نے بھی اور جس جس کی پوجا کی گئی ہم اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ معبود ہوتے، اگر یہ الہ ہوتے تو یہ جہنم میں جاتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، سب نے ہمیشہ وہاں جہنم میں رہنا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، اس جہنم میں ان کے لیے چلانا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہاں کوئی خیر کی بات وہ سنیں گے بھی نہیں۔ یہ آیت جب اتری تو کچھ مشرکین بغلیں بجانے لگے اور وہ کہنے لگے اچھا عبادت تو حضرت عیسیٰ کی بھی ہوئی، عبادت تو حضرت موسیٰ کی بھی ہوئی، عبادت تو حضرت عزیر کی بھی ہوئی، عبادت تو فرشتوں کی بھی ہوئی ہے، پوجا پاٹ کی ہے لوگوں نے۔ واہ بھائی واہ، آج اس نبی پہ بڑی آیت اتری ہے جی کہ تم بھی اور جن جن کی تم پوجا کرتے ہو سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس پر بغلیں بجانے لگے، لوگوں کو مطمئن کرنے لگے۔ اگلی آیت میں اللہ نے اس کی تردید کر دی، وضاحت کر دی، فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے، جن لوگوں سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جن لوگوں سے ہم نے نیکی کا وعدہ کیا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ لوگ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہ لوگ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ تو پھر وہ کون ہیں جنہوں نے جہنم کا ایندھن بننا ہے؟ یا تو پتھر کے وہ بت ہیں جو وہ بت بناتے تھے نبیوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر، تو ہم ان بتوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، ان کے سامنے ڈالیں گے۔ یا وہ لوگ مراد ہیں جو اپنی پوجا پر راضی تھے، سمجھ رہے ہو؟ ان کے سامنے قبروں پہ سجدے ہوتے تھے، ان کے والد صاحب کی قبر، دادا کی قبر، پیر کی قبر، لوگ جھکتے تھے، نظریں دیتے تھے، نیازیں دیتے تھے، طواف کرتے تھے، منتیں مانتے تھے، اور وہ انہیں نہیں روکتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور ان کی اپنی خواہش بھی یہ تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد ایک نئی قبر یہاں بنے گی، ہماری پوجا پاٹ، ہمارے سجدے بھی ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے گندے پیروں کو ہم اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں، جو اپنی پوجا پہ راضی تھے۔ اور جو موحد لوگ ہیں جیسے حضرت عیسیٰ ہو گئے، حضرت عزیر ہو گئے، حضرت ابراہیم ہو گئے، حضرت اسماعیل ہو گئے، شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے، با یزید بستامی ہو گئے، علی حجویری ہو گئے، یہ جو نیک لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے، اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ ہم نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ جہنم میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وَهُمْ فِيهَا مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ہوں گے من مانی لذتوں میں۔ میں نے بڑا آسان سا معنی کیا جی، اشتہت انفسہم، من مانی لذتیں انہیں حاصل ہوں گی، بڑی گھبراہٹ وہ بھی انہیں غم میں نہیں ڈالے گی۔ جو بڑی گھبراہٹیں آئیں گی میدان معاشر میں یا موت کے وقت، وہ بھی انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے۔
اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے۔ اللہ ہمیں تتلقا یہ قبروں سے اٹھیں گے موحد لوگ، توحید بیان کرنے والے، شرک نہ کرنے والے، قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اے میرے بندے نے اے چل کے آن گے، تھک جان گے، انہاں نوں موڈھیاں تے چاہ کے لے تتلقاہم الملائکہ، لینے کے لیے آئیں گے ان کو فرشتے، استقبال کریں گے ان کا فرشتے، مرحبا کہیں گے، مرحبا۔ وہ کہتے کیسے آتا جی؟ سلام علیکم طبتم، یا اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، جی آیا نو تم پر سلام ہو، جی آیا نو، خوش آمدید، آلن و سالن و مرحبا، پخیر راگلے۔ پتہ نہیں پشتو تے ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پخیر راگلے، جاؤ ہم فیہا خالدون، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اب ہم نے تمہیں یہ بھی نہیں کہنا کہ یہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھ جاؤ، ہمیشہ تم نے اس جنت میں رہنا ہے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اس دن کا ہی تو تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ عزتیں، یہ عظمتیں ہم تمہیں عطا کریں گے، یہ وہ دن آ گیا ہے۔ یوم نطوی السماء، وہ کون سا دن ہوگا؟ جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو کطی السجل للکتب، جس طرح لکھے ہوئے کاغذوں کو منشی سمیٹ لیتا ہے۔ خطوں کا ڈھیر ہو، منشی چند ورقے لکھے تو یوں وہ سمیٹ لیتا ہے، جس طرح وہ منشی اور خاطب لکھے ہوئے کاغذوں کو، تومار کو، خطوں کو سمیٹ لیتا ہے، اسی طرح ہم آسمانوں کو سمیٹ لیں گے۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، ابتداءً بھی ہم ہی نے پیدا کیا تھا اور قیامت کے دن اس کو دوبارہ دہرانے والے بھی ہم ہی ہوں گے۔ وعدن علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، ہم ہی ہیں سب کچھ کرنے والے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، یہ خوشخبری ہے جی، یا دنیاوی خوشخبری ہے یا اخروی خوشخبری ہے، میں دونوں معنی کر دیتا ہوں جی۔ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا، جو حضرت داؤد پہ اتری تھی نا، اس میں ہم نے لکھ دیا تھا من بعد الذکر، نصیحت کرنے کے بعد۔ پہلے اس کتاب میں نصیحت کی گئی تھی، نصیحت کرنے کے بعد ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا ان الارض یارثھا عبادی الصالحون، بے شک جو زمین ہے نا اس کے وارث بنیں گے میرے نیک بندے۔ ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کرنے کے بعد کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے۔ اگر یہاں ارض سے مراد ارض جنت ہے، جنت کی زمین، تو پھر یہ بشارت اخروی ہو گئی، آخرت کے حساب سے بشارت ہو گئی۔ ہم نے لکھ دیا تھا کہ جو جنت کی زمین ہے نا اس کے وارث بنیں گے ہمارے نیک بندے۔ کچھ مفسرین نے کہا نہیں، یہ بشارت دنیاوی ہے اور یہ امت محمدیہ کے لیے، یہ بشارت امت محمدیہ کے لیے۔ ہم نے نصیحت کرنے کے بعد زبور میں یہ بات لکھ دی تھی کہ ارض شام، ارض مصر، اس کے وارث بنیں گے میرے نیک بندے۔ پھر جو فتح ہو گئی صحابہ کے زمانے میں، شام بھی فتح ہو گیا، مصر بھی فتح ہو گیا، تو یہ بشارت دنیاوی ہو گئی۔ من بعد ذکر کا معنی میں نے کیا کیا؟ نصیحت کرنے کے بعد، نصیحت کرنے کے بعد، پہلے نصیحت کی پھر یہ لکھ دیا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ معنی کیا کرتے تھے مسئلہ توحید کے بیان کرنے کے بعد، من بعد ذکر،
پہلے ہم نے اس میں توحید بیان کی، زبور میں توحید بیان کرنے کے بعد ہم نے یہ بات بھی لکھی تھی کہ جو ارض شام ہے اس کے وارث ہمارے نیک بندے بنیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر ہمارا بھیجنا جو ہے یہ رحمت ہے للعالمین، سارے جہانوں کے لیے۔ میرے ترجمے پہ آپ نے غور کی؟ کیا ترجمہ کیا؟ یہ مفعول لہو ہے نا، رحمتن مفعول لہو ہے، اس کا اور اس کے فعل کا فاعل ایک ہوتا ہے، اس کا اور اس کے فعل کا فاعل ایک ہوتا ہے۔ جو میں نے معنی کیا یہی معنی صحیح ہے۔ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر ہمارا بھیجنا رحمت ہے۔ ہمارا یہ جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے نا تو یہ ہم نے رحمت کی ہے للعالمین۔ کن پر؟ جہان کے لوگوں پر۔ کل میرے پیغمبر آپ اعلان کریں، اس کو ہم دلیل وحی کہتے ہیں۔ بے شک میری طرف وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم اب بھی قبول نہیں کرو گے اس بات کو؟ استفہام طلبی ہے جی، استفہام طلبی۔ اب بھی تم نہیں مانو گے یعنی مانو، یعنی مانو۔ تو یہ قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، ذرا توجہ کرنا۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مانا کی؟ بھائی مزہ ہی آ گیا۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو اس مسئلے کے بیان کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کی یہ ڈپٹی لگائی ہے کہ آپ دنیا والوں کے سامنے یہ مسئلہ بیان کریں، انما الہکم الہ واحد۔ آپ کی زبان مقدس سے مسئلہ توحید کو بیان کروانا، یہ ہم نے کائنات کے لوگوں پر اپنی رحمت کی، کائنات کے لوگوں پر اپنی رحمت کی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں، اس مسئلے کو نہیں مانتے، تو میرے پیغمبر تو کہہ دے میں نے تو تمہیں آگاہ کر دی ہے، علی سوائن، پوری طرح برابر مکمل طور پہ میں تمہیں آگاہ کر چکا ہوں، خبردار کر چکا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ تم جو کہتے ہو کہ نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، یا ہمیں کامیابیاں ملیں گی، ہمیں فتح ملے گی، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تو کہاں ہے وہ عذاب، کہاں ہے وہ وعدہ؟ اس کا جواب دیا ان ادری، میں نہیں جانتا۔ کوئی سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ میں نہیں جانتا۔ اقریب، کیا قریب ہے؟ ام بعید، یا بعید ہے؟ ما توعدون، وہ چیز جس کا تم سے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نبی پاک عالم الغیب ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں اور آپ کے علم میں، وہ اس آیت پہ غور کریں، خدا کے لیے غور کریں۔ میرے آقا مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اور جس فتح کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ دور ہے یا قریب ہے، میں اس بات کو نہیں جانتا۔ انہ یعلم الجہر، یہ علت ہے اس کی، اللہ اس کی دلیل دینا چاہتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ کیوں؟ انہ یعلم الجہر من القول، زور سے کوئی بات کرے اسے بھی اللہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی کون جانتا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ یہ صفت علم غیب، ہر چیز کو جاننا، ظاہر چیز کو جاننا، چھپی ہوئی چیز کو جاننا، یہ میری صفت نہیں ہے، میں یہ نہیں جانتا۔ یہ صفت کس کی ہے؟
آج لوگ پتہ نہیں کیا کچھ عقائد کیسے بن گئے ہیں لوگوں کے یار. شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے. انا للہ. یار تم حافظ تو نہیں ہو سارے لوگ، لیکن جب تم ناظرہ قرآن پڑھتے ہو تو کسی جگہ پہ تم نے پڑھا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور؟ پڑھا ہے کیا میں نے اس کا؟ اللہ جانتا ہے سینوں کے راز. یہ اللہ نے کیوں کہا ہے؟ اگر شہباز قلندر بھی جانتا ہے اور اللہ بھی جانتا ہے تو پھر اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں جانتا ہوں؟ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے راز جانتا ہے. انہ یعلم السر واخفی، سورۃ طٰہٰ. راز وہ ہوتا ہے جو دل کے اندر آ گیا ہے، مجھے پتا ہے، ابھی اور کسی کو پتا نہیں. اخفا کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ مخفی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جو راز تیرے دل میں آ گیا ہے نا، تو جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، اسے میں جانتا ہوں. اور جو راز ابھی تیرے دل میں نہیں آیا 20 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں. یہ صفت تو اللہ کی ہے. دوسروں کے دلوں کے حالات جاننا مخلوق کی صفت ہے. پھر ہمارے کئی لوگ نعرے لگاتے ہیں جانے یا علی، جانے نا، جاننے والی ذات کس کی ہے؟ عالم الغیب، اللہ کے سوا کوئی نہیں. علم حضرت علی کا بہت ہے رضی اللہ تعالی، کوئی انکار نہیں ہے ان کے عالم ہونے کا، ان کے علم کی گہرائی کا، ان کے قضاء کا، ان کے فیصلوں کا. وہ جو فرمایا کرتے تھے، ان کے پاس جو علم تھا قرآن کا، حدیث کا، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن علم اور چیز ہے، علم غیب، علم کا انکار نہیں ہے. انکار کس کا ہے؟ علم غیب کا انکار. وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا. پھر آ گیا جی، میں نہیں جانتا. لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، کہ یہ جو عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے، عذاب نہیں آ رہا، میں نہیں جانتا کہ یہ کہیں تمہارے لیے امتحان نہ ہو، آزمائش نہ ہو تمہارے لیے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور نفع اٹھانا ایک وقت مقرر تک. قال، اللہ کے نبی نے کہا، رب، اے میرے رب، احکم بالحق، فیصلہ کر. اللہ کا نبی بول اٹھا، مولا حق کے ساتھ میرے اور ان کفار کے درمیان فیصلہ کر دے. وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ، اور ہمارا رب جو ہے، ہماری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا جو ہے وہ رحمان ہے. المستعان علی ما تصفون، ہمارا رب وہ رحمان ہے جو تمہاری سازشوں اور تمہارے مشورے اور تمہارے کرتوتوں کے مقابلے میں ہمارا مددگار ہے، جس سے مدد مانگی جاتی ہے مشرکین کے حربوں سے، میٹنگوں سے، تجویزوں سے. جس ذات سے مدد مانگی جاتی ہے ہمارا رب وہ ہے. دیکھیں جو حضرات یہاں آئے ہیں، یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. 22 رجب کو، آج غالباً 18 یا 20 رجب ہو گئی ہے. یہ جو 22 رجب کو ہمارے ہاں کنڈے پکائے جاتے ہیں، یہ اس پر امام جعفر صادق کا نام لیا جاتا ہے. حضرت جعفر صادق نہ 22 رجب کو پیدا ہوئے
نہ 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا۔ 22 رجب کو انتقال ہوا حضرت سیدنا معاویہ کا۔ سن 1904 میں لکھنؤ کے اندر امیر مینائی ایک شاعر ہوا ہے، سب سے پہلے اس نے یہ رسم جاری کی، اور یہ سیدنا معاویہ کی وفات پر خوشی کا اظہار تھا کہ حلوے پکاؤ، پوڑیاں پکاؤ، خوشی مناؤ۔ اسی لیے کوئی دور تھا کہ کنڈے باہر نہیں نکالنے، اندر ہی کھانے ہیں۔ کیوں؟ اگر اہل سنت کو پتہ چلے گا تو پھر جھگڑا بنے گا، اندر کھانے۔ پھر انہوں نے اہل سنت میں مقبول بنانے کے لیے اس پر کیپسول چڑھا دیا امام جعفر صادق۔ دراصل یہ خوشی ہے حضرت معاویہ کے انتقال کی۔ آپ کے جتنے دوست دوسرے مسلک کے بھائی ہیں، ہر بندے تک یہ پیغام پہنچائیں خدا کے لیے، تاکہ وہ ان کے ہاتھوں میں کھیلے نہیں اور وہ اس رسم سے بچ جائیں۔ سرگودا میں حضرت سیدنا معاویہ، اس مہینے میں حضرت سیدنا معاویہ کی سیرت پر، عظمت پر کوئی پروگرام نہیں ہوا، کسی جگہ بھی پروگرام نہیں ہوا۔ مجھے اس کا احساس ہے، ہم سے بھی تھوڑی سی غفلت ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ مغرب کے بعد اسی جگہ پہ جو درس قرآن ہوگا وہ عظمت معاویہ کے موضوع پر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ جتنے لوگ ہیں، اگر آپ اس کا اشتہار بن جائیں، دوسروں لوگوں کو دعوت دیں۔ جن لوگوں کے دل معاویہ کے بارے میں صاف نہیں، سادہ لوگ ہیں، حضرت معاویہ کے بارے میں ان کے دل میں خفگی ہے، کچھ اعتراض ہیں ان کے دل میں، آپ ان کو بھی دعوت دیں، تاکہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، عظمت، ان کا کردار، ان کے فضائل، ان کی خدمات، وہ ساری لوگوں کے سامنے آئیں۔ جتنے شہری لوگ یہاں بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، آپ اس کے لیے محنت کریں گے نا جناب؟ الحمدللہ رب العالمین۔